الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أو من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور مہمان عظام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان دوسری مرتبہ بھی اللہ رب العزت پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم دوبارہ زندہ ہونے پر شک کرتے ہو، دھوکہ میں پڑے ہوئے ہو۔ ہم تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے کہ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور اسے ایک مرتبہ پیدا فرمایا، پھر دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسان ہے، دوبارہ ہر اعتبار سے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے پروردگار، آپ مردے کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں اطمینان نہیں ہے؟ کہا مجھے یقین ہے، لیکن اس کی صورت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 4 بڑے پرندے کو پکڑ لو اور اس کو کاٹ کر کے بوٹی بوٹی کر دو، پھر اسے پہاڑ کے اوپر رکھ دو، پھر اسے تم بلاؤ گے تو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ثم یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد قدر نطفے سے پیدا فرمایا، پھر خون بستہ سے پیدا فرمایا، پھر گوشت کی بوٹی۔ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب گوشت کی بوٹی ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جا کر کے اس میں روح ڈال دو اور 4 چیزوں کو لکھ دو۔ فرشتہ آتا ہے، روح کو پھونک دیتا ہے،
چیزوں کو لکھتا ہے. ایک اس کو کتنے دن زندہ رہنا ہے، اس دنیا کے اندر رہنا ہے، اس کو لکھتا ہے. دوسرے کیا روزی ملے گی، کتنی روزی ملے گی، اس کو لکھتا ہے. اور یہ عمل کیا کرے گا، اچھا کرے گا یا برا کرے گا، وہ لکھا جاتا ہے. پھر کار خیر کو لکھا جاتا ہے. تو میرے بھائی، جو انسان پیدا ہوا ہے اسے دوبارہ ضرور پیدا ہونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحت فرمائی. سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ حرام چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. پہلی نصیحت کیا فرمائی کہ حرام چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. دوسری نصیحت کیا فرمائی کہ اللہ نے جو چیز کو تمہارے لیے متعین کر رکھا ہے اس پر راضی رہو تو تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، یعنی مالدار بن جاؤ گے. تیسری چیز کیا فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے. اور چوتھی چیز کیا فرمایا کہ دوسرے کے لیے جو چیز پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے. پانچویں چیز یہ فرمایا کہ کثرت سے ہنسا مت کرو، اس لیے کہ کثرت سے ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں فرمائی. سب سے پہلی نصیحت کیا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ تم کو دنیا و آخرت کی تمام مشقتوں سے محفوظ رکھے گا. تم اللہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی حق سے مراد یہ ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، ہر چیز میں اللہ کی حفاظت ہے. پڑوسی کا حق، ساری چیزوں میں اللہ کی حفاظت کرو گے، اللہ کے حق کی حفاظت کرو گے تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. دوسری چیز کیا ہے کہ جو بھی چیز تمہیں مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو. تیسری چیز کیا فرمایا کہ اللہ سے مدد مانگو. اذا استعنت فاستعن باللہ، جو کچھ تم مدد چاہنا ہے، جو کچھ تمہیں مانگنا ہے، مدد چاہنا ہے، اللہ سے مدد چاہو. اور تیسری چیز کیا فرمایا، چوتھی چیز کیا فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ بھی تمہارے لیے، یعنی اس بات کا یقین جانو کہ کوئی شخص یعنی تمام انسان اور تمام امت مل کر کے کسی انسان کو 1 پیسے کا نفع پہنچانا چاہیں تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں جب تک کہ اللہ نے جو کچھ مقدر میں لکھ رکھا ہے وہی ہوگا. اور 5ویں چیز کیا فرمایا کہ سب لوگ مل کر کے ایک ساتھ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو ایک ڈھیلے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. ہمیں اس بات کو یقین رکھنا ہے کہ جو بھی کہا جائے اس پر عمل کیا جائے. اب وقت بھی مختصر ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. یہ تھے